سوال یہ ہے کہ کچھ علماء خصوصاً اہل تشیع علماء کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں صرف اس لیے سزا دی کسی وجہ سے گورنری سے واپس آ گئے. میں نے بھی اس کو ڈسکس کیا میرے بھائی, یہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے اور حضرت عمر کا یہ جو سٹانس ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ بہت زیادہ ریجڈ تھے اور بعض اوقات ریجڈنس میں آپ سے کوئی ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ان سے ایکسیپٹ کر لیا تھا وہ والا فیصلہ کہ بھئی تم جب گورنر بنائے گئے تھے تو اس وقت یہ تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے کاروبار کیا ہے, اور ظاہر ہے بھیڑ بکریاں تو یار وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو اتنی وہ کھادوں والا سسٹم بھی نہیں تھا, سارا دنیا کا ذریعہ معاش اسی سے بھی چلتا تھا مال ڈنگر کے اوپر, تو اللہ نے ان کو برکت دی. تو باقی حدیث بیان کرنے کے اوپر پابندی صرف حضرت ابو ہریرہ پہ نہیں تھی, باقیوں پہ بھی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ قرآن کے اوپر ایمفسائز کریں. ہم بھی زیادہ تر آپ دیکھیں میں نے کبھی درس حدیث نہیں دیا, دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں بیان کرتا ہوں اور میں درس حدیث کا قائل ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں درس قرآن ہوگا, اس کے ذیل میں حدیثیں بیان ہوں گی, کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے. بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے, ریفرنس کتابیں. آج ایک گورا مسلمان ہوگا ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے, بخاری تو نہیں پڑھنے کے لیے دیں گے. تو احادیث قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے آئی ہیں, نہ کہ یہ کہ احادیث کو آپ ٹیکسٹ کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں, ذیل میں پیش کریں. تو وہ ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا, یہ اس طرح نہیں تھا. یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے حضرت ابو ہریرہ سے حوالے سے, آپ حضرت ابو ہریرہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز آ جائے گی, اس سے متعلق اور بھی کئی سوالات ہیں جو میں نے اس میں ایڈریس کیے. تو صحابہ کرام دیکھیں, حضرت عمر کا ایک بڑا ہارڈ سٹانس تھا احادیث کے معاملے میں, تو وہ ضروری نہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ حدیثیں مانتے نہیں تھے. یہ جو رزلٹ نکالا ہے نا وہ غلط ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے, امیر المومنین تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں سے گزرے, ان کو دیکھا یوں کر کے, انہوں نے کہا مجھے یوں نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو نعت یا اشعار سنایا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں میرے پاس. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے اشعار بھی سنا کرتے تھے, اور مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں وہ نعتی اشعار بھی آئے ہیں جو ہم نے اپنے شعیب بھائی سے پڑھوائی تھے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا, میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں, حضور نے تو ان کے لیے دعا بھی کی تھی, اے اللہ روح قدس کے ذریعے مدد فرما, جبرائیل کے ذریعے حسان کی, جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. تو وہاں حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ ابو ہریرہ میں نے تو تیرے بھی حدیث بیان کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو کدھر سے گواہی دے گا, یہ تو نہیں کہا. گواہی قبول کی, خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. اس واقعے سے اتنی باتیں پتہ چلتی. نمبر 1, جو کہتے ہیں امام حنیفہ کو حدیث کیوں نہیں پتہ چلی, حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی نعت والی, تو حضرت عمر سے زیادہ مرتبہ ہے کسی امام کا. نمبر 2, بڑے سے بڑا امام بھی ہو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو دھونس لگا سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث یا قرآن کی آیت سے. اور دیکھیں وہ سیدھے ہو گئے نا, انہوں کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں سیدھے ہو گئے, انہوں نے کہا انجنا ویکھ میرے حال, حضور تو نہ سنتے تھے. یہ بھی رزلٹ اس سے نکلا. نمبر 3, حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو قبول کیا حضرت عمر نے, اٹ مینز وہ ان کو ثقہ اور صدوق سمجھتے تھے. حضرت عمر کا ایک سخت سٹانس تھا. ایک صحابی حضرت عمر کے دروازے پہ آئے, 3 دفعہ سلام کیا, آگے سے جواب نہیں آیا, تو وہ واپس چلے گئے. حالانکہ حضرت عمر نے ان کو کہ کام سے بلایا ہوا تھا. یہ بخاری میں حدیث ہے, غالباً ابو موسیٰ اشعری تھے. پھر حضرت عمر نے پیچھے بندہ بھیجا, وہ آئے تو ان کا امیر المومنین میں نے 3 دفعہ تو السلام علیکم کہا تھا. تو حضور نے فرمایا بس 3 دفعہ ہی کہنا ہے, اجازت ملے تو اندر آ جانا ہے, کیونکہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردہ ہی ہوتا. تو چونکہ جواب نہیں آیا تو حضرت عمر نے کہا میں تو پیچھے ہی کھڑا تھا, میں سن رہا تھا, میں نے تمہیں کام کے لیے بلایا تھا تو تمہیں اندر آ جانا چاہیے تھا. ان کا بھی حضور نے منع کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی حضرت عمر نے کہا گواہ لے کے آؤ. تو ایک اور دوسرے صحابی نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ نے یہ فرمایا. اب امیر المومنین انہیں یہ حدیث پتہ ہی نہیں تھی, اور یہ نہیں ہوا کہ جب حدیث کی تصدیق ہو گئی ہے تو حضرت عمر نے انکار کر دیا, ایسے بھی نہیں ہوا. تو احادیث کی تصدیق کرنا یہ کسی شخص کا احادیث سے نفرت کرنا نہیں ہے. ظاہر ہے بھی روایتیں گھڑی جاتی تھی. صحیح مسلم کے مقدمے میں عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے, حضرت علی کی شہادت کے بعد جب انہوں نے حضرت علی کے فیصلے نکلوا کے پڑھنے شروع کیے کچھ عرصے کے بعد,
تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ فیصلہ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا تھا، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اتنے بڑے علم کو ضائع کر دیا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے چیزیں خود سے اس میں داخل کر دی۔ یہ امام مسلم مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے ہیں، حضرت علی کی شہادت کے بعد ہی ان کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے ان کے فیصلوں میں شامل کر دی۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علی نے بھی فیصلے کیے ہوتے وہ گمراہ ہو جاتا، یہ علی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا، تو باب شاہی کوئی نہیں۔ ایک کہنا جی کشف المحجوب شریف، حشد بہشت شریف، عوارف المعارف شریف، غنیت الطالبین شریف، ملفوظات شریف، وہ اپنے کو رکھو خدا نہ آجے۔ یہ تو ابن عباس، پھر ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن عباس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر یہ کتابیں ان بزرگوں نے لکھی تھی تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کیا کریں۔ ابن عباس و مولا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نے یہ فیصلے کیے تھے تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یہ انداز ہوتا ہے بات کا۔ جیسے قرآن میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوں۔ بھئی لم یلد ولم یولد کے بعد اس آیت کی کیا ضرورت تھی قرآن میں؟ سمجھانے کے لیے کہ اگر میں عیسیٰ ابن مریم کو نہیں پوچھ رہا نا، اٹ مینز کہ وہ رب نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ منافقین اور کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزرتے۔ اب اس کا کوئی مطلب نکالے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، کیونکہ وہ گزار سکتا ہے، اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا؟ نہیں، اللہ نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے۔ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اونٹ اتنا بڑا اور سوئی کا ناکا اتنا، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے کوئی نہیں گزار سکتا ان کے کہنے کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، یہ تو قرآن کی مثالیں بھی ساری فارغ ہو جائیں گی جو یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ جس طرح وہ نہیں گزر سکتا نا، اس طرح کافر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، جس طرح یہ پاسبل نہیں یہ بھی نہیں۔ اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ قادیانی اگر مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا، اور میں نے ساتھ پھر ایکسپلین کیا کہ چونکہ وہ مجھے کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے لہٰذا میں بھی کبھی بھی انہیں مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ کیوں؟ وہ جس شخص کو نبی کلیم کیا میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس نبی کو دجال ماننے کے باوجود میں مسلمان ہوں، اٹ مینز کہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اور اگر وہ مجھے مسلمان مان لیتے ہیں اٹ مینز وہ خود اسے پھر دجال مان رہے ہیں۔ ہمیں کوئی آگے کہے نا کہ ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا بھی کوئی انکار کر دے اور کہ جی میں حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤں، ہم کہتے ہیں تم روزہ شریف میں رسول اللہ کے ساتھ بھی دفن ہو جاؤ اور سارے پیغمبروں کو مانو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دو تم کفر کی موت مرے ہو۔ اور وہ انکار کرنے والا پیغمبر ہمارے پیغمبر نہ ہو، کوئی اور پیغمبر بھی ہو۔ کیوں؟ لا نفرق بین احد من رسول، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ انٹلیکچوئل جملہ تھا اور یہ دعوت کے لیے زبردست جملہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹرنز دا ٹیبل اوور۔ یہ کہتے ہیں نا جی ہماری تکفیر کرتے ہیں، پرسیکیوشن کے تو میں بھی خلاف ہوں، قادیانیوں کی پرسیکیوشن نہ کریں، انہیں دعوت و تبلیغ کریں تاکہ ان کی نسل اسلام میں واپس آ جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ تکفیر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکفیری ٹولہ ہی یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سوا ساروں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ تو آپ پھر کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم آپ کو کافر نہ کہیں؟ اور وہ کافر انہوں نے اس لیے ڈکلیئر کیا کہ وہ سمجھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ پیغمبر ہے۔ تو جب آپ اس کو پیغمبر کلیم کر رہے ہیں اور ہم نہیں مان رہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تو اٹ مینز کہ آپ جس شخص کو پیغمبر کلیم کیے میں پیغمبر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا انکاری کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ یہ پوری باتیں کی انہوں نے جناب بیچ میں سے جملہ اٹھایا، فتوے کتنے مولوی لکھ رہے ہیں جی فلاں نے فتوا دے، وہ تواڈے فتوے دی کیڑی اوقات ہے؟ اللہ دے بندو تواڈے بارے تے میرے امام احمد بریلوی اعلی حضرت نے پہلی فتوا لکھ دیتا ہے ہاں کہ تسی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لو تہاڈا ذبیحہ حرام اور مردار اور تسی مرتد ہو۔ اہل حدیث دیوبندی اور رافضی اور قادیانیوں کو بھی شامل۔ میرے امام نے فتوا دیا ہوا آپ پہ تو
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ तो खुद निकले हुए हो। और बरेलवियों को कहा कि आपने, अब वैसे बरेलवियों ने अभी तक कोई फतवा नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो बरेलवियों को मैं कहता हूं कि अगर आपने मेरे बारे में कोई फतवा लिखना है तो लिखो। हमारे 25 उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद में आपको शैतानी लश्कर आज से 100 साल पहले डिक्लेयर कर दिया हुआ है। आप तो पहले इस्लाम से निकले हुए हैं, सारे ही हमारे हैं, चाहे देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, हमारे हैं। जिस तरह वो जो नालायक बच्चे होते हैं ना, माँ बाप तो फिर भी तरस खाते हैं ना, तो ये सारे फिरकों वाले नालायक हमारे पैगंबर की नालायक रूहानी औलाद हैं। हम इनको ये नहीं कहते कि तुम औलाद नहीं हो उनकी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। हम अपने नबी के लायक रूहानी औलाद होते हुए इन नालायक औलाद को भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं करते। तो वो हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी देते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने या रसूलुल्लाह पुकार सकते हैं? या रसूलुल्लाह नहीं पुकारना, आपने सलाम अर्ज करना है, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिल्कुल करें, यही तरीका है। हम नमाज में भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के बारे में जो बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जब तुम पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, तो ज़मीन व आसमान में तमाम नेक लोगों तक अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। इबादिल्लाहि सालिहीन में तमाम नेकोकार बंदे शामिल हैं। अलबत्ता कब्र रसूल के बारे में स्पेसिफिक सहाबा कराम का तरीका है, सुन्नत है। सुनन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है, फदलुस सलाती अला नबी के अंदर मौजूद है, अल मोता इमाम मालिक में मौजूद है। ये 4 हदीस की किताबों में कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जब कभी भी मस्जिद नबी में दाखिल होते तो 2 नफिल पढ़ के कब्र रसूल पर आकर अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अस्सलामु अलैका या अबा बकर, हजरत अबू बकर की कब्र पे, अस्सलामु अलैका या उमर, एक रवायत में है या अबता, ऐ मेरे बाप आप पर सलाम हो। तो ये सहाबा कराम का तरीका है कि कब्र रसूल पे आपने सलाम अर्ज करना है। यहाँ के सलाम और वहाँ के सलाम में एक फ़र्क है, और वो सुनन नबी दाऊद में हदीस है कब्र रसूल वाले चैप्टर में कि जो शख्स भी मुझ पर सलाम आकर अर्ज करेगा, अल्लाह मेरी रूह लौटा देगा, मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा। अब ये रूह का लौटाना, रूह का मुतवज्जे होना, ये सब बरज़खी मामला है। ये दुनिया के साथ आप इसको ना समझ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो शहीद के लिए कह दिया वलाकिन ला तशऊरून, शहीद की जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, तो नबी की जिंदगी का तो शऊर किसी को हो ही नहीं सकता, वो तो आप छोड़ दें। तो अल्लाह ताला हमारा सलाम पहुंचाता है उन तक। कब्र रसूल पे ये स्पेशल प्रोटोकॉल है कि अल्लाह ताला रूह को मुतवज्जे करता है और नबी इस्लाम खुद जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब कब्र से बाहर नहीं सुनाई देगा आपको। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये अक्सर लोग कहते हैं जी कब्रिस्तान जाके हम फिर अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर क्यों कहते हैं? वो सुनते हैं ना। अच्छा जी, रुक जाते हैं इधर। अगर वो सुनते हैं तो जो वो जवाब देते हैं और रिकॉर्ड करके लाओ मेरे वास्ते। नहीं, जवाब तो नहीं आंदा बाहर, लेकिन वो देंदे है ने। बस उनको भी यही है कि वो भी आपका सुन नहीं रहे होते, लेकिन उन्हें भी बता दिया जाता है कि इस्लाम आया जाए तो जवाब दे दो। समझ आई आपको बात की? उनका अगर बाहर आपको सुनाई नहीं दे रहा ना, तो आपका भी बाहर से उनको नहीं सुनाई दे जा रहा। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहुंच रहा है। जिस तरह सुनन नसाई में हदीस है कि मेरे कुछ फरिश्ते हैं जो जमीन में सियाहत करते हैं और मेरे उम्मतियों का सलाम मेरे तक पहुंचाते रहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नमाज जनाजा में 4 तकबीर के साथ इमाम के साथ 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज़ है। अक्सर लोग खामोश रहते हैं। अक्सर लोग इसलिए खामोश रहते हैं कि वो सारे बेनमाजी हैं जो जनाजा पढ़ने आए हुए। उन बेचारों ने तो, कईयों ने वुज़ू भी नहीं किया होता सही तरीके से, कई तो अपने पॉलिटिकल गेंस की खातिर आए होते हैं। तो उन बेचारों को क्या पता होगा जी अल्लाह अकबर हर तकबीर पे आपने कहना है। हाँ, पहला अल्लाह अकबर हर नमाज में ये फ़र्ज़ होता है, चाहे नमाज जनाजा या कोई और नमाज है। बाकी जो दरमियान वाले अल्लाह अकबर है वो भी सुन्नत है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जो पहले वाले की है। और इसमें याद रखना है, इमाम से पहले अल्लाह अकबर नहीं कहना आपने। जब इमाम अल्लाह अकबर के बर पे पहुंचे ना,
رو پہ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہی آپ نے عید کی تکبیرات میں بھی کرنا ہے۔ اور پھر امام بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ اتنی لمبی اللہ اکبر کہتے ہیں کہ پیچھے لوگوں کا سانس ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ مختصر اللہ اکبر ہونی چاہیے۔ اللہ، اب کتنی دیر آپ کے ساتھ کوئی چلے گا؟ لوگ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے، امام کا کام ہے اللہ اکبر، بس اس سے لمبی نہیں اللہ اکبر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی پیچھے میرے جیسے کوئی بیچارے کوئی بیوقوف قسم کے نمازی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ امام سے آگے نہ نکل جائیں۔ امام بھی تو ایسی حرکت نہ کرے کہ مقتدی کو غلطی کھا جائیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ادویات کی تیاری کے دوران اکثر الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ جی میری اس کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ لیں، ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال، یہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے۔ دوسرا، الکوہل جو ہے نا اس میں پریزرویٹو کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ الکوہل سے بہتر ابھی تک کوئی چیز پلانٹ ارتھ پہ نہیں دریافت ہو سکی کہ جس کے اندر آپ کی دوائی پریزرو ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے، آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہومیوپیتھک جو ادویات ہیں ان پہ ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ 10,000 سال بھی پڑھی نے وہ ایکسپائر نہیں ہوگی، کیونکہ الکوہل کے اندر سیف ہوئی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں لیکن اس لیول کی نہیں، مثلا جس طرح سرسوں کا تیل ہے، اس میں آپ اچار ڈالتے ہیں، اچار کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس تیل سے باہر آ جائے نا تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر خرابی آ جاتی ہے، وہ ڈیکمپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایلجیز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں الی لگ گئی ہے۔ لیکن وہ اگر تیل کے اندر ڈوبا رہے، 10 سال بعد اچار نکالیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ بیکٹیریا اندر جا نہیں سکتے، وہ پریزرویٹو ہے۔ الکوہل تو کمال کا پریزرویٹو ہے، ہزاروں سال کے لیے بھی کوئی چیز اس میں ڈال دیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف مینڈک، چھپکلیاں یا مختلف بیولوجی کی لیبز کے اندر انہوں نے وہ جو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہومیوپیتھک ادویات کو بھی پریزرو کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو پوڑیا سی وہ دیتے ہیں نا، یہ گولی، اس پہ وہ چند قطرے ٹپکاتے ہیں، وہ قطرے جب ٹپکاتے ہیں اس کے بعد تو الکوہل اڑ جاتی ہے، اور جو دوائی اس کے اندر ہوتی ہے نا وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے اس گولی کے اوپر۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ گولی نے خالی میٹھی گولی ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب کو غلط گل کر رہا تو 10 دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، 2 تو کم از کم ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، ڈاکٹر عمر صاحب ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو انہیں نہ کہنا میرے کو ڈگری نہیں ہے، ہاں گلا میں صحیح کر رہا ہے، غلط گل کر رہا ہوں انہوں پکڑ لئی اور ڈگری چاڑ دو، تو وہ دوائی اس کے اوپر ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ الکوہل تو ویسے ہی اڑ جاتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے فوراً ایویپوریٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایز سچ پہلے کچھ علماء نے اس کے اوپر کلام کیا تھا، اب تو اس وقت خود الیاس قادری صاحب جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا وہ خود ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ رولا ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی زیادہ وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الکوہل تو ویسے اس پہ رہتی نہیں ہے، اڑ جاتی ہے، اور دوسرا وہ اتنی ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے کہ ایز سچ کوئی اس میں ایشو رہتا نہیں ہے۔ اور نہ یہ الکوہل جو ہے ناپاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شراب پینا حرام ہے، شراب کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہے۔ خون پینا حرام ہے، خون کپڑوں کو لگ جائے، بلکہ خون آپ کھاتے بھی ہیں یار، اب جو ہڈی کے اندر گودا اور خون اور جو بوٹی اور ہڈی کے درمیان لگا ہوتا ہے وہ آپ کھاتے نہیں ہیں۔ کون سا خون کھانا حرام ہے؟ بہتا ہوا لہو آپ کے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں 11ویں 12ویں، اللہ یہ کہ اللہ کے نام کی کوئی دے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ دینی امور پر اجرت لینا جی جائز ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے، بالکل، میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ جو صحابی نے وہ بکریوں کا پورا ریوڑ لیا تھا سورہ فاتحہ کا دم کرنے کے اگینسٹ، میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ویڈیو، MTJ جب لانچ ہوا تھا نا طارق جمیل صاحب کا، اس پہ میں نے پھر نا اس ٹاپک کو اسی کلپ کے اندر ایڈریس کیا تھا۔ آپ جا کے لکھیں امام مسجد کی تنخواہ، تو میں نے اس میں بتایا تھا امام مسجد نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں، لیکن جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور جو اپنا ٹائم وہاں پہ مسجد کی خدمت میں لگاتا ہے اس کی تنخواہ وہ لے سکتا ہے، نماز کی اجرت نہیں لے سکتا۔ وہ واضح حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، امام حاکم نے اسے مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنا مؤذن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے، نہ اذان کی اجرت ہو سکتی ہے نہ نماز پڑھانے کی اجرت، اور نہ یہ کہا کریں کہ جی ٹائم دی لیندے نے اجرت، نماز دی نہیں لیندے، یہ بھی جعلی بات ہے۔ ٹائم ادھر سے ہی لینی ہے
نماز اپنے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اجرت کیوں لے رہا ہے؟ وہ اصل چیز ہے کہ جو بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جس طرح مدارس میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ امام مسجد نہیں ہوتے، مدارس کے اندر انہوں نے استادوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، جس کی قرات اچھی ہے اس کو فجر مغرب عشاء دے دیتے ہیں، کسی کو زور اثر دے دیتے ہیں، تو کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نہیں تنخواہ والا معاملہ، یہ کہتے ہیں بعد میں ہی لوگوں نے کیا ہے، پہلے پرانے بزرگوں کے نزدیک ان کے وہ جائز نہیں تھا. نماز کے فرائض اور واجبات کے بارے میں بتا دیں جن کے چھوٹ جانے پر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. سجدہ صاحب اور انجینئر محمد مرزا لکھیں، میری ویڈیو آدھے گھنٹے کی کھل جائے گی. میں نے وہ 8 غلطیاں بتائی ہیں، جن میں سے 5 کے اوپر تو واقعی سجدہ صاحب ہے اور 3 مشہور ہیں کہ سجدہ صاحب ہے، ان پہ نہیں بنتا. وہ سارا آپ دیکھ لیں، پورا یہ تفصیل طلب ہے چونکہ اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھ لیں. Which activities we can perform after the death of Muslim according to Sunnah. اس کے بعد پہلی ایکٹیویٹی تو آپ نے کرنی ہے کہ فوراً سے پہلے اس کے غسل کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو کفن دینا ہے، اور اس کے بعد اس کے قبر کے لیے کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو غسل دیں. یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ نے مردہ رکھا ہوا ہے یا 3 گھنٹے کے لیے رکھا ہوا ہے اور دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے اسے غسل دیتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے آپ نے غسل دینا ہے. اور اس سے بھی پہلے جب اس کی روح نکل جائے تو پاؤں سیدھے کر کے دونوں انگوٹھے ساتھ رکھ کے جوڑ دیا جائے، اور یہ چہرہ جو ہے یہ دائیں طرف کر دیا جائے تاکہ قبلہ رخ جب دفنائے تو چہرہ اس طرف ہو، اور اس طریقے سے منہ بھی بند کر دیا جائے کیونکہ وہ جس حالت میں ہوتا ہے پھر ویسے ہی سلسلہ آگے چلتا ہے. اور اس وقت اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کے کپڑے اتار کے وقتی طور پہ کچھ چادریں احرام کے طور پر جس طرح لی جاتی ہیں کفن کے طور پہ دے دی جائیں تاکہ وہ کپڑے ضائع نہ ہو، بعد میں پھر وہ کینچی مار کے اتارنے پڑتے ہیں کیونکہ جسم تو اکڑ گیا ہوتا ہے. جب تازہ تازہ جس کی روح نکلتی ہے اس وقت تو آپ اس کے کپڑے اتار بھی سکتے ہیں جس طرح چھوٹے بچوں کے اتارے جاتے ہیں. باقی اس کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور قبر پہ جا کے اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، اور روزانہ دعاؤں میں یاد رکھیں مردوں کو. ایصال ثواب کے 10 طریقے، میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں.